میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الاسم حواز القلب، یہ سنن بیہقی کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں کہ گناہ جو ہے انسان کے دل کو گھیر لیتا ہے، اور ایک حدیث طیبہ جو کہ طویل ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہی کا یعنی کالے رنگ کا داغ اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ یوں کرتے کرتے اس کا سارا دل جو ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی سیاہی پھر توبہ سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ جب انسان سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو پھر رب کریم اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ الاسم حواز القلب، کہ گناہ جو ہے انسان کے دل کو گھیر لیتا ہے۔ گناہ کہاں سے صادر ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتا ہے، اور کان بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں۔ تو حدیث طیبہ ہے جو کہ امام مسلم نے اور امام بخاری نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، اور یہی حدیث طیبہ امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے، اور سنن ابن داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ سیاستہ کی حدیث طیبہ ہیں، کتب ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری جو ہے زبان یہ بھی زنا کرتی ہے۔ زبان کیسے زنا کرتی ہے؟ زبان سے فحش کلامی کرنا، گندی باتیں کرنا اور بیہودہ باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ زبان کا زنا ہے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع آنکھ کے حوالے سے ہے۔ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، جب اس آنکھ سے بندہ غیر محرم کی طرح بری نظر سے دیکھتا ہے تو آنکھ زنا کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اب کان کیسے زنا کرتے ہیں؟ ان کانوں سے گانا باجا سننا، ان کانوں سے جو ہے غیر محرم کی جو ہے عورتوں کی باتیں سننا، یہ کان کا زنا ہے۔ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز پکڑنا جسے شریعت نے منع کیا ہے، اور کسی غلط راستے کی طرف برے ارادے سے چل کر جانا، پاؤں کا یہ زنا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ بھی زنا کرتا ہے، یعنی جب انسان کسی غیر محرم کو جو ہے بوس و کنار کرتا ہے، چومتا ہے، تو یہ اس کے منہ کا زنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں جو آقا علیہ السلام نے پورے وجود کے ہمیں بتا دیے کہ ساری چیزیں زنا کرتی ہیں، اسے سرکار نے پھر اس کے آگے وضاحت بھی بیان فرما دی۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ اسی حدیث طیبہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کا آخری حصہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والقلب یحوی و یتمنا، کہ انسان کا دل جو ہے یہ زنا کی خواہش اور تمنا کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، سرکار نے فرمایا پھر اس کا جو ہے سرکار نے فرمایا کہ پھر جب اس کا دل جو ہے زنا کی خواہش اور تمنا کرتا ہے تو پھر سرکار نے فرمایا کہ اس کی جو دماغ ہے یا اس کی وہ تصدیق کرتا ہے یا وہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دل جب زنا کی تمنا کرتا ہے تو پھر سرکار نے فرمایا وَيُصَدِّقُ، یا اس کی تصدیق کرتا ہے، ذَلِكَ الْفَرْجُ، یعنی فرج۔ حدیث طیبہ کے الفاظ یہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اس کی شرمگاہ اس کی کیا کرتی ہے، دماغ نہیں بلکہ شرمگاہ کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، سرکار نے فرمایا کہ اس کی جو شرمگاہ ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے، ایکسیپٹ کر لیتی ہے، گناہ پہ آمادہ ہو جاتی ہے جب دل اس کی طرح میل ہوتا ہے، اور یکذبہ، سرکار نے فرمایا یا پھر اس کی تکذیب کر دیتی ہے، دل کی بات کو جھٹلا دیتی ہے
کہ نہیں یہ جو دل کے اندر یہ برائی کی آرزو امنگ اور خواہش اور طڑپ پیدا ہوئے یہ غلط ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث طیبہ کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لَتَغُضُّنَّ أَبْصَارَكُمْ، کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، وَلَا تَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے اپنے نگاہوں کی حفاظت نہ کی یا تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت نہ کی تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اولا یکشفن اللہ وجوہکم، پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرات گرامی، طبرانی شریف کی حدیث ہے، پتہ چلا کہ چہرے کا بگڑ جانا اور چہروں میں بگاڑ پیدا ہو جانا یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے پر اور اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔